اب توجہ رکھیں، چوتھا امتحان شروع کر رہا ہوں۔ یوم الترویہ جسے ہم کہتے ہیں، خواب دیکھا ہے، بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، اس بیٹے کو۔ ترویہ کا مطلب ہوتا ہے حیرانگی۔ یوم الترویہ 8 ذو الحجہ کا نام ہے، یوم الحج 9 ذو الحجہ کا نام ہے، یوم النحر 10 ذو الحجہ کا نام ہے۔ تو 8واں ذو الحجہ اٹھے، 100 اونٹ ان کی اس وقت ملکیت کی ترتیب میں تھے، اسے ذبح کیا اللہ کے راستے میں صدقہ۔ رب میں نے کیا خواب دیکھا؟ 9ویں ذو الحجہ پھر خواب دیکھا، اسی بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، پھر یہی اسی تعداد میں اونٹ ذبح کر کے صدقہ ہوئے ہیں۔ 10 ذو الحجہ پھر خواب دیکھا تو بقرہ عید کا دن تھا۔ اب بیٹے کو کہا کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے۔ روایات مختلف ہیں، ایک روایت میں کہ 14 سال عمر ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی۔ بیٹا میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، خواب دیکھا، فانظر ماذا ترى، آپ کی کیا رائے ہے؟ کہ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، ابو جو حکم ہوا ہے وہ کر گزریے، میں صبر کرنے والوں میں سے ہوں گا۔ حالانکہ خواب تھا، حکم نہیں تھا، لیکن بیٹا جانتے ہیں کہ میرے والد نبی ہیں اور نبی کا خواب اللہ کی وحی ہوتا ہے۔ رؤیا الانبیاء فی المنام وحی، ابن کثیر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ انبیاء کی نیند میں خواب اللہ کی وحی ہوتی ہے، اسی لیے نبی کی نیند میں نبی کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ حضور پاک علیہ السلام جب نیند سے ایک بار اٹھے اور بغیر تازہ وضو کیے نماز پڑھا دی۔ صحیح بخاری میں حضرت بلال آگے ہوا کہ یا رسول اللہ نے وضو کا حکم اٹھا لیا؟ کہ جی نہیں۔ کہ پھر آپ بھول گئے؟ کہ جی نہیں۔ تو کہا آپ نے وضو تازہ کیا بغیر نماز پڑھائی؟ کہ جی مجھے پتہ ہے۔ تو کہ یا رسول اللہ ماجرا کیا ہے؟ فرمایا ان عینای تنامان ولا ینام قلبی، بلال میں نبی ہوں اور نبی کا معاملہ یہ، نبی کی نیند میں نبی کی آنکھ سوتی ہے، دل جاگتا ہے۔ نبی جاگے دل تب بھی جاگتا ہے، نبی سو جائے دل تب بھی جاگتا ہے۔ تو نبی کی نیند میں نبی کا خواب وہی ہوتی ہے۔ تو حضرت اسماعیل جانتے ہیں، تبھی یہ نہیں فرمایا ابو خواب کو پورا کرو، فرمایا ابو اللہ کے حکم کو پورا کرو، کیونکہ خواب وہی ہے۔ اب بیٹے کو لے کر مینا چلے ہیں اور مینا میں جا کر ذبح کرنے گئے ہیں۔ میں ایک سوال پوچھتا ہوں، جو لوگ کہتے ہیں لبرل کے سامنے دین خصوصاً کر کے پیش کرو، کیا یہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ بھئی پہلے تو اکیلا چھوڑ کے چلے گئے بیٹے بیوی کو اور بیٹے کو، اور پھر اس کے بعد آئے تو آ کر ذبح کرنے پہ تل گئے؟ تو وہ تو یہ بھی کہیں گے ہم کس نظر سے اسلام پیش کریں گے، کتنی جو ہے نا ریورس گیئر لگا کر کتنی بندہ مسافت میں پیچھے ہوگا۔ نہیں نہیں، ہم نے نہ دین بڑھانا ہے نہ ہی دین گھٹانا ہے، جو دین اللہ رسول نے دیا ہے وہی دین پڑھ کے سنانا ہے، نہ اس میں کمی نہ اس میں بیشی، نہ اس میں اضافہ نہ اس میں ترمیم، کوئی ایڈیشن بھی اس میں نہیں ہے اور کوئی کاٹنا بھی اس پہ نہیں ہے، اصلی شکل میں دین پیش کرنا ہے۔ اچھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام جب گئے ہیں نا تو کہا میرے ابو ایک کوشش کرنا، چھری تیز ہو اور میری گردن زمین میں، میرا منہ نیچے ہو، تاکہ میرے چہرے کو دیکھ کے کہیں آپ میں شفقت پدری کا معاملہ نہ آ جائے۔ دیکھو نا، خدا نے کہا تھا نا فبشرناہ بغلام حلیم، بردبار بیٹا دیں گے، ایسے ہی سلا دیں، ایسے ہی سلا۔ جب چھری رکھی ہے نا امتحان پورا ہو گیا، کیونکہ گردن کٹی خواب نہیں دیکھا تھا، چھری چلانا خواب دیکھا تھا۔ یہ تو انہیں چلا دی، وہ تو رب نے بکرا بھیجا نا، وہ تو رب نے بھیجا۔ انہوں نے چھری چلانے لگے ہیں نا، کہتے ہیں یہ جو تکبیرات تشریق ہم پڑھتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہاں 3 طرف کے یہ جملے ہیں، یہ اس موقع پہ جب انہوں نے چھری رکھی نا تو آسمان کے فرشتے حیرانگی سے دیکھ رہے ہیں کہ اپنے اس معصوم سے بچے کو جس کو دعاؤں میں مانگا اور پھر امتحان در امتحان، اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چھری، وقت کا نبی۔ اب فرشتے پریشان ہوئے، کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، میرے مولا آپ کی طاقت، آپ کی ذات بہت بڑی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ان کے حیرانگی کا جملہ ہے۔ اور فرشتوں کی بات تو نبی سنتے ہیں، حضرت ابراہیم کے کان تک فرشتوں کی بات آئی تو فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ اس اللہ کی شان قدرت کا ظہور ہو رہا ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور میرا اللہ سب سے بڑا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے والد اور فرشتوں کے جواب میں کہا اللہ اکبر وللہ الحمد، میرے مولا تیری ذات بہت بڑی ہے، میں آج اس چھری کے نیچے لیٹ کر بھی تیری حمد و ثنا بجا لا رہا۔ یہ الفاظ اتنے پسند ہیں کہ تکبیرات تشریق بنی ہیں، 9 ذو الحجہ سے لے کر 13 ذو الحجہ کی عصر تک، یہ ہر مسلمان نماز کے بعد کثرت سے پڑھتا ہے، اور اس کو عام ٹائم پہ بھی پڑھ لینا چاہیے، عام وقتوں میں۔
میں کہتا ہوں ایک بار تکبیر ہم بھی پڑھ لیں، آپ بھی پڑھ لیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ ایک توحید کا نغمہ مستانہ ہے، یہ کہا گیا۔ ان نے چھری پھیر دی۔ یہاں بعض مختلف روایات ہیں تاریخی طور پہ۔ کسی نے کہا جی چھری چلتی نہیں تھی، تو بیٹے نے کہا ابو کیا بات ہے، لیٹ کیوں کر رہے ہیں؟ کہا بیٹا میں چھری تیز کر رہا ہوں۔ تو تاریخی سطح پہ ایک بات ہے، اسرائیلی روایات پہ، اگر اسرائیلی روایات ہماری شریعت کے خلاف نہ ہو تو لے لینی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ چھری کہہ رہی تھی ابراہیم علیہ السلام کو کہ الخلیل یأمرنی والجلیل یمنعنی، ابراہیم تو کہتا ہے چل اور اللہ کہتے ہیں اس پہ نہ چلنا، اور یہ چھری پہ تیز کر رہے ہیں۔ آخر انہوں نے آنکھ بند کی اور چھری تیزی سے گھمائی تو خدا فرماتے ہیں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، آیت نمبر 105 سورت نمبر 37 سورت والصافات۔ فرمایا اسماعیل کو نکال کے اپنے دمبا رکھ دیا اور دمبا ذبح ہو گیا۔ چھری گردن پہ چلا کے جب آنکھ کھول کے دیکھو تو بیٹا ساتھ ٹھہرا ہو۔ اللہ نے فرمایا یا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، ابراہیم ذبح کا حکم نہیں تھا، ذبح ہم نے خواب پہ دکھایا تھا، اس خواب کو بھی تو نے پورا کر دکھایا۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، فرمایا یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا، بہت بڑی آزمائش تھی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذبح میں حضرت ابراہیم 100% کامیاب ہوئے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔